السلام علیکم کلاس. آپ نے یوٹیوب ویڈیو سن لی ہوگی جس میں آپ کا نواب محسن الملک کا تیسرا سبق جو ہے سرمایہ اردو سے وہ میں نے پڑھا تھا. اس سبق میں چند مشکل الفاظ ہیں. مثلا پہلے پیراگراف میں زیر بار منت کا مطلب ہے احسان مند ہونا. سوانح نویس کہتے ہیں کسی کی زندگی کے بارے میں تحقیق کر کے لکھنے والا. ہر دل عزیز سب کو اچھا لگنے والا. اور اس کے مصنف ہیں مولوی عبدالحق. 20 اپریل 1870 کو پیدا ہوئے تھے اور 16 اگست 1961 میں فوت ہوئے. برصغیر پاک و ہند کے عظیم اردو مفکر ہیں، محقق ہیں، ماہر لسانیات ہیں، معلم ہیں. انجمن ترقی اردو اور اردو کالج کراچی آپ کے ادارے ہیں، اور جو آج کل یونیورسٹی ہے وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ بھی آپ ہی کے پروجیکٹ کا ایک ادارہ ہے. آپ کا مقصد تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو اردو میں پیش کرنا. مولوی عبدالحق نے بہت سی کتابیں لکھی. آپ کو 1935 میں بابائے اردو کا خطاب بھی دیا گیا. 23 مارچ 1959 کو حکومت پاکستان نے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا. اچھا، اب جب آپ نواب محسن الملک پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مولوی عبدالحق جو بابائے اردو ہیں ان کی تحریر ہے، اور اس چیپٹر میں آپ کو مولوی عبدالحق بھی نظر آئیں گے اور محسن الملک بھی نظر آئیں گے. یہ ہمارے اردو ادب کی بہت خاص صنف ہے، خاکہ نگاری جس کو کہتے ہیں. شخصی خاکہ لکھتے ہیں. اس میں مصنف اپنی مرضی سے کسی شخصیت کے بارے میں کچھ بھی باتیں لکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو اس کو یاد آتی ہیں. لیکن اس سے پہلے مناقب عمر بن عبدالعزیز میں آپ نے جو شخصیت پڑھی تھی شخصیت نگاری کے ذیل میں، اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز میں عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کا ایک پہلو ترتیب سے بیان ہوا ہے. اس میں ارریلیونٹ باتیں نہیں کی گئیں، کوئی غیر ضروری تفصیل نہیں ہے، اور مصنف شبلی نعمانی کی اپنی ذات اس میں بہت کم ظاہر ہوتی ہے. تو خاکہ نگاری اردو ادب کی قابل فخر صنف ہے. اس کو اردو ادب کے مصنفین نے بہت اچھا ترقی دیا ہے. تو نواب محسن الملک میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح نواب محسن الملک کی شخصیت نے مولوی عبدالحق کو متاثر کیا، اور انہوں نے نواب محسن الملک میں کیا کیا خوبیاں دیکھیں. تو ان کی شخصیت کی خوبیاں ہیں، کیونکہ حیدرآباد دکن کے حکمران طبقے سے محسن الملک کا تعلق تھا، سیاست سے تعلق تھا، تو ان کا کچھ وہ پہلو بھی ہے. پھر ایک سیاستدان کا صرف سیاسی یا انتظامی ہی پہلو نہیں ہوتا، بلکہ عوام کی اس کے بارے میں کچھ رائے ہوتی ہے، عوام کے ان کے بارے میں کچھ جذبات ہوتے ہیں. تو مولوی صاحب نے وہ جذبات بھی بتائے ہیں. اس کے علاوہ جو نواب محسن الملک کی مشہور خوبیاں اس میں بیان ہوئی ہیں، قابل ذکر خوبیاں، وہ ان کی تقریر ہے اور ان کی دلائل کے ساتھ گفتگو ہے، جس میں بدر الدین طیب جی کا ذکر ہے. یہ ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے، وہ آپ نے اس میں آپ نے پڑھا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، تو اس کو بھی آپ مینشن کریں گے. یہ بہت اہم ہے. خاکہ نگاری میں جو بھی نقطے جس بھی ترتیب سے مصنف نے بیان کیے ہیں، بالکل اسی طرح ترتیب سے ہم خلاصے میں لکھتے ہیں. محسن الملک 9 دسمبر 1837 یعنی 1837 میں پیدا ہوئے تھے، اور 16 اکتوبر 1909 یعنی 1907 میں آپ کا انتقال ہوا. سید مہدی علی آپ کا نام تھا، اور آپ آل انڈیا مسلم لیگ سے تعلق رکھتے تھے. سیاستدان بھی تھے، مصنف بھی تھے، دانشور بھی تھے، اور جامعہ علی گڑھ کی ترویج اور ترقی میں آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. حیدرآباد دکن میں آپ کی تقریروں کی بڑی دھاک تھی. جو بھی لوگ آپ کے جلسوں میں موجود ہوتے تھے، جنہوں نے بھی آپ کو بولتے ہوئے سنا ہے، وہ آپ کی اس خوبی کے بہت قائل ہوتے ہیں. اردو زبان کی خدمت کے لیے بھی آپ نے اہم کام کیا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں مولوی عبدالحق اردو کی خدمت کے لیے کام کر رہے تھے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کا یہ جو انداز ہے جس پر ہم پاکستان میں بول رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کی ابتدا حیدرآباد دکن سے ہوئی تھی. اور اس کے ابتدائی دنوں میں کام کرنے والوں میں مولوی عبدالحق اور ان کی مدد کرنے والوں میں، سیاسی لحاظ سے ان کو سپورٹ کرنے والوں میں محسن الملک شامل تھے. پھر محسن الملک کی شخصیت ہے ہماری
جو تاریخ ہے اس کا وہ اہم نام ہے. سر سید احمد خان کے رفقا میں شامل تھے اور ان کے ساتھ انہوں نے رہ کر کام کیا, کتابیں بھی لکھیں اور اس کے علاوہ سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے. پھر اور بھی ماضی میں ان کے بہت کنٹریبیوشن ہے, تو اس کا حق ہے کہ نئی نسل ان کو جانتی ہو, ان کو پہچانتی ہو, ان کے نام سے واقف ہو. اس لیے یہ چیپٹر آپ کی بک میں شامل ہے. اس کے علاوہ مولوی عبدالحق ہمارا اردو ادب کا سرمایہ ہیں. اردو ادب میں اردو کے حوالے سے, اردو زبان کے حوالے سے ان کا کنٹریبیوشن ہے. پھر حیدرآباد دکن میں جامعہ عثمانیہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی, وہاں پر رہ کر مولوی عبدالحق نے اردو کی ترقی کے لیے کام کیا, جس کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں کہ ایک ملک کی قومی زبان اردو ہے. تو یہ چیپٹر آپ کا بہت اہم ہے. اس کا آپ کو خلاصہ لکھنا ہوگا اور اس کے کسی پیراگراف کی تشریح آئے گی پیپر میں. تشریح کرنے کا طریقہ اور خلاصہ لکھنے کا طریقہ میں آپ کو الگ سے سکھاؤں گی اور سمجھاؤں گی, لیکن جب آپ چیپٹر پڑھتے ہیں تو اہم نکات کو انڈر لائن کرتے جایا کریں, یا جب آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں یا ای بک سے پڑھ رہے ہیں تو اہم نکات کو اپنے رف رجسٹر میں یا اپنی کاپی میں نوٹ کرتے جایا کریں. جب ہم کوئی پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں تو وہ فار ایور ہمیں یاد رہ جاتے ہیں اور چیپٹر کی ترتیب بھی ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے. اس میں بھی چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا ایم سی کیو پوچھا جا سکتا ہے, مختصر سوال پوچھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر نواب محسن الملک نے بجٹ بنایا تو وہ کس ملک کے بجٹ کے نمونے پر تھا, اور یہ کہ مولوی صاحب نے کیا کہا کہ اگر نواب محسن الملک کون سے بڑے ملک کے فارن منسٹر ہوتے یا کون سے منسٹر ہوتے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی انفارمیشنز ہوتی ہیں چیپٹر میں, جو اس کو احتیاط سے پڑھنے کے بعد ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتی ہیں, کبھی نہیں بھولتی اور کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا. آپ اپنے ذہن پر بھروسہ رکھ کے چیپٹر کو دھیان سے پڑھیں اور اہم نکات کو اپنے پاس نوٹ کیا کریں. اس سے آپ کے 3 کوسچنز کی تیاری ہوتی ہے, ایم سی کیوز, تشریح اور خلاصہ.